عرفات میں جو نماز پڑھنی ہے اس کے بارے میں، تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لائے مسجد نمیرہ میں، جو جگہ آپ کے لیے مقرر کی گئی تھی، اور اب بھی وہاں پہ مسجد نمیرہ بہت بڑی بلڈنگ بن گئی ہے، تعمیر ہو گئی ہے، تو اس میں اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہاں جائیں، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو اپنے ہی خیمے میں وہاں پر آپ نماز ادا کریں گے، اور وہاں پر بھی سنت کے مطابق ادا کریں گے، جو کہ 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر قصر کرتے ہوئے اور جمع کرتے ہوئے، ظہر کے وقت میں ہی جمع کر لیں گے۔ ان کو الگ الگ پڑھنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بھی اس وقت لوگ تھے جو مدینے سے آئے تھے، کچھ لوگ مکے کے تھے اور بڑی اکثریت میں تھے، اسی طرح جو گرد و نواح کے حجاج کرام ہیں، جدہ سے ہیں، طائف سے ہیں، اور پورے جزیرہ عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ سب تھے، اور آپ کو معلوم تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کسی کو کہ تم اپنی نمازیں پوری کرو، کہ میں مسافر ہوں تم مقیم ہو تو تم اپنی نماز پوری کرو اور میں قصر کروں گا، یہ آپ نے نہیں کہا۔ جیسے کہ آپ دوسری سفر میں یہی کرتے تھے، اگر کہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے جہاں مقیم لوگ موجود ہوں تو پھر آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھوں گا، تم لوگ 4 رکعت پوری کر لو۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہی حج کے مناسک میں چیز شامل ہے، تو لہذا پھر وہاں پہ ظہر اور عصر قصر پڑھی جائے گی، جمع کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، جہاں پہ ہم سب ایک لباس میں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور ایک قبلے کی رخ کرتے ہوئے آپ کی سنت کے مطابق حج کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ اختلاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اس قسم کی تعویلات نہیں کرنی چاہیے جو عموماً کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ خطبے کا معاملہ ہے، اگر آپ کے پاس وہاں پہ کوئی انتظام موجود ہے جو مسجد نمیرہ سے وہ خطبہ آپ کو براڈ کاسٹ ہوتا ہے ریڈیو کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، تو اس کو سن لیجئے، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد نماز آپ اپنی پڑھیے۔ نماز وہیں پر کوئی بھی امام بن سکتا ہے جو کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے وہاں پہ آپ کو پڑھا دے۔